یہ درخت اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، اس کو چھاؤں دینے کے لیے، اس کے ایندھن کے کام آنے کے لیے، اس کو پھل فراہم کرنے کے لیے، اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے کہا صاحب یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری گلی کے نوکر ہیں، نہیں تو دیکھ یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، ان درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، ان پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور کہاں کھڑا ہوں۔ اب کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، اب اس کا لہجہ بدلا، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا خبردار مجھے فرشتہ کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے اب سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اپنے آپ سے ملاقات اب ہوئی، اپنی ذات سے شناسائی اب ہوئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس سے اب پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کاروان تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں، کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا مطمع نظر کیا ہے، میں ہوں کون۔ خود سے ملاقات ہوئی، لیکن ہوئی کہاں، رسول اللہ کی دہلیز پہ، ورنہ یہ بھٹک رہا تھا، ٹھوکریں کھا رہا تھا، آج بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے جنہیں حضور کی دہلیز نہیں ملی۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں بت پرست بستے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و خرد، اس کا فہم و ادراک، اس کی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اسے گاؤ ماتا کا تبرک سمجھتا ہے، اس کی طب نے نہیں بتایا اس میں جراثیم کتنے ہیں، تعفن کتنا ہے، بدبو کتنی ہے۔ اور دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7-8 سال کے بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہے؟ لجاجت بڑے لہجے میں بولتا ہے حضرت گلی سے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو، تقدس چاہتے ہو، ذات سے آگہی چاہتے ہو، من کا اجالا چاہتے ہو، تو آمنہ کے لال کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو پھر ایک رات کا میلاد نہیں ہوگا، ساری زندگی میلاد میں گزرے گی۔ جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، زندگی کا ایک ایک سانس حضور کے نام ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں جینے کا ڈھب ہی ادھر سے ملا ہے، ہمیں زندگی کا شعور اسی چوکھٹ سے ملا ہے، نہیں تو آج ہم بھی ٹکرے اندھیروں میں مار رہے ہوتے، آج بھی ظلمت قدوں کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہوتے۔ ہمیں شعور کی منزلیں ملی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملی، اس لیے ان کا ذکر کیوں نہ کرے۔ ہم اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نام محمد عربی کا پکاریں گے، اس لیے کہ زندگی کا سارا سرور اور زندگی کا سارا لطف اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ تو ایک رات کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔
انسانیت کا قافلہ تو بھٹک گیا تھا، انسانیت تو انسانیت سے آگاہ نہیں تھی۔ کیا سکا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرتا تھا؟ کہاں گئی تھی انسانیت؟ سانپ اپنے بچے کھا جاتے ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اور کیسا شفاف معاشرہ تھا، اس معاشرے سے داد ملتی تھی۔ بیٹی زندہ درگور کر کے آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں تو نے اپنی پگڑی کا کلس بچا لیا، تو نے اپنی آبرو بچا لی۔ بیٹی کو زندہ درگور کرنے پہ باپ فخر کر رہا ہے، لیکن جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، ان کے لیے کوئی دھرنا نہیں دیا جا رہا، ان کے لیے کوئی موم بتی روشن نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا، ان کے لیے کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں جب کرا رہی تھیں اور ان کی فریاد سننے والی نہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمنہ کے لال تشریف لے آیا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں اور باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا میرے رسول کا دیا ہوا دین۔ تو انسانیت کو انسانیت کا چہرہ دکھا تو حضور آئے تو نظر آیا، ورنہ انسانیت تو جانوروں سے بدتر ہو گئی تھی، چوپایوں سے بھی بدتر انسان ہو گئے تھے۔ تو یہ حضور نے آ کے انسانیت کو اس کا حقیقی چہرہ دکھایا۔ اب زندگی کو پتا چلا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اب انسانیت کو پتا چلا انسانیت کسے کہتے ہیں۔ تو زندگی کا جتنا بھی حسن آج آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے، وہ کسی بھی معاشرت میں ہو، وہ کسی بھی علاقے اور کسی بھی جغرافیائی ٹکڑی میں ہو، جہاں کہیں بھی انسانیت کی قدریں زندہ ہیں، ان قدروں کو بحال کرنے والا آمنہ کا لال ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے قدموں پہ قرض ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے، حضور کے قصیدے پڑھے، آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ جانواز، تذکرہ دل نواز، قلب اور روح کی ٹھنڈک اور باطن کا اجالا اور من کا چراغاں ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کا میلاد صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، آپ کا میلاد صرف چراغاں تک محدود نہ رہ جائے۔ گھروں میں جھنڈیاں لگا لی، دیواروں پہ جھنڈیاں چپکا لی اور چراغاں کر لیا۔ میں ان محبت کے یہ جو اسلوب ہیں ان کا انکار نہیں کرتا، آپ جھنڈیاں بھی لگائیں، چراغاں بھی کریں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گلی میں تو جھنڈیاں لگ گئیں، دل کی گلیاں ویران ہی رہ جائیں۔ کوئی نام محمد کی جھنڈی دل کی گلیوں میں بھی لے کر آؤ، اور گلیوں کو صاف کرنے والوں کہ یہاں میلاد کا جلوس گزرنا ہے، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر کی گلیوں میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، بغض، کینے کے ڈھیر یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ذرا ان کو بھی جو ہے وہ دور ہٹاؤ، اور چراغاں کرنے والوں صرف تمہارے چراغاں بنیروں تک نہ رہے، دل کی گلیوں میں بھی اس میں محمد کا چراغاں کرو، پھر اندر بھی چراغاں ہو، باہر بھی چراغاں ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر ان پہ درود بھی پڑھ، ان پہ سلام بھی پڑھ۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یوم پیدائش۔